اللہ جب آپ کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب آپ کے برے دن کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب آپ کے دکھوں اور تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو تمہیں 5 خاص اشارے ضرور دکھاتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ رب العزت تمہاری آزمائش کا دور ختم کرنے لگتا ہے تو 5 حیرت انگیز نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ زندگی کا سفر بھی بڑا عجیب ہے، کبھی خوشیوں کا بہر تو کبھی غموں کا طوفان۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، ہر امید ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور دل کہتا ہے کہ بس اب تقدیر یہی رک جائے گی۔ مگر جو لوگ اللہ رب العزت کی حکمت اور تقدیر کو سمجھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو کوئی عظیم نعمت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں تپا کر خالص سونے کی طرح پاک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ سختی کا وقت ختم ہونے والا ہے؟ کیا اللہ رب العزت ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالی کچھ خاص اور واضح نشانیاں ضرور ظاہر عطا فرماتا ہے، ایسے اشارے جو اگر سمجھ میں آ جائیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب بہتر وقت بالکل قریب ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ان کا تجربہ کیا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں اور آپ نے انہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے بادل چھا جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے اور فضا میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ سب بارش آنے کی پیش گوئی کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ رب العزت آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے لگتا ہے، جب آپ کے صبر کا پھل دینے لگتا ہے تو وہ بھی کچھ واضح علامات بھیجتا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے دور کے آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جس تاریکی میں آپ پھنسے ہوئے تھے اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کب آپ کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر گہری نظر رکھیں۔ یہ نشانیاں وہی راز ہیں جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو پختہ یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب زندگی کی کالی راتیں چھا جائیں، دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگے اور ہر دروازہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے کچھ اشارے ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اب تمہاری تقدیر کا رخ بدلنے والا ہے، اب مشکلات کا سورج ڈوبنے والا ہے اور تمہاری زندگی میں ایک نئی صبح آنے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ 5 علامات دکھائی دینے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری آزمائشوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اب اللہ رب العزت تمہیں خوبصورت انعام دینے والا ہے۔
وہ 5 نشانیاں کون سی ہے یہ جاننا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو تمہارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا اور تم اللہ رب العزت کی حکمتوں کو بہتر سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی دل کا اچانک سکون اور غیر متوقع اطمینان ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ کا دل بے وجہ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟ پہلے جو بے چینی اور گھبراہٹ تھی وہ اچانک کم ہونے لگتی ہے اور اندر سے ایک غیر واضح اطمینان جگہ بنانے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کے حالات بہتر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار، اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم سختی میں ہو اور اچانک تمہارا دل اطمینان پانے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے اچھے دنوں کی پہلی دستک ہے۔ یہ سکون کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا کسی ایسے وقت میں جب تم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص طریقہ ہے کہ بندے کے دل کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے تاکہ جب نعمت کا دروازہ کھلے تو وہ اسے سنبھال سکے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب تمہیں اپنی آزمائشوں کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم جس مشکل سے گزر رہے تھے وہ محض تمہاری بہتری اور ترقی کے لیے تھی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ رب العزت تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب بہت عرصے سے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہے، اور پھر اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خوشخبری بہت معمولی ہو، جیسے کسی مسئلے میں چھوٹی سی آسانی، ایک ایسا موقع مل جانا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ عام طور پر لوگ ایسی معمولی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس بڑی خوشخبری کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں رکھی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت تمہیں بتاتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سن چکا ہوں اور اب میں تمہارے لیے ایک کے بعد ایک آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ جب تم دیکھو کہ حالات میں معمولی سی بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محض اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا تمہیں پیغام ہے کہ میرا کرم تم پر اترنے لگا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی دعاؤں کا پوری طرح اثر محسوس ہونے لگنا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی دعا کی اور وہ فوراً قبول ہو گئی، یا تمہیں لگا کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دل کو فوراً تسلی ہونے لگتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے اور اللہ رب العزت تمہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے جو تم نے مانگا تھا۔
عام طور پر جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہے اور واپس لوٹ رہی ہے، لیکن جب حالات بدلنے لگتے ہیں تو وہی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہے اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت واقعی اس کے قریب ہیں۔ یہ کیفیت صرف دعاؤں کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، عام الفاظ پر بھی اثر رکھتی ہے۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مزید مانگو، کیونکہ وہ اب تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تمہیں لگنے لگے کہ اب تمہاری دعاؤں کا بھی کوئی ورد رک نہیں سکتا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی، وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ اللہ رب العزت جب تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں ایسے موقع، ایسے حالات اور اشخاص فراہم کر دیتا ہے جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں کوئی بہترین مشورہ دے یا تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ میں آیا ہے، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی، تمہارے اندر نئی توانائیاں، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جو ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگی ہے اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا تمہیں پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن بالکل قریب ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔
نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدت میں ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گرا ہوا ہوتا ہے، جب حق کا دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھال لیتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ رب العزت نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش آتی ہے لیکن وہ صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس تم نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہیں تو تم اکیلے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے پیاروں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔